الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد عبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 سے آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کل کے سیشن کے اختتام پہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے قرآن مجید میں۔ یوں تو قرآن مجید میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث میں بھی ختم نبوت کا جو موضوع ہے وہ بارہا بیان ہوا ہے اور اس کے بہت سے دلائل ہیں، لیکن جو فیصلہ کن آیت ہے وہ آیت نمبر 40 ہے سورہ احزاب کی۔ کل ہم یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا تھا۔ اس سے منع فرمایا گیا اور یہ کہا گیا کہ منہ بولے بیٹوں کو اپنے اصل باپ کے نام سے پکارا کرو، اور اس سے میں بھی یہی حکمت ہمیں نظر آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی کے دل میں یہ شک بھی نہ پیدا ہونے پائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کا کوئی بیٹا یا کوئی اور شخص وہ آپ کے بعد نبوت کے اس کام کو لے کے چلے گا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے نبی ہونے کا شک بھی ہمارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، تینوں بیٹوں کو ان کے بچپن ہی میں اللہ نے واپس اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تینوں بیٹے اپنے بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ عبداللہ اور قاسم کی والدہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یہ مدینہ منورہ میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ تینوں بیٹے اللہ نے بچپن میں واپس لیے ہیں، اور بنیادی وجہ ہمیں یہ نظر میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنانا تھا۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، نبیوں کے سلسلے کی مہر ہے، سیل ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو اس میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے، الفاظ میں اگر اچھے محذوف ہی کیوں نہ ہو لیکن مفہوم میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ہم مان رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ نہ کوئی ذلی نبی ہے، نہ کوئی بروزی نبی ہے، نہ کوئی نبی کا سایہ ہو سکتا ہے، نہ کسی کے اندر نبی کی روح حلول کر سکتی ہے معاذ اللہ۔ یہ سارے کے سارے اعتقادات باطل پہ مبنی ہیں۔ تو اس میں اہل سنہ والجماعہ کا بڑا واضح عقیدہ ہے کہ وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کو توحید کے ساتھ مانتا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہو، آخرت کا بھی ایمان رکھتا ہو، اور پھر اعمال میں بھی بھرپور طریقے سے محنتیں کرنے والا ہو، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جہاد سب کر رہا ہے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اس کے کفر میں شک ہی نہیں کیا جا سکتا، پکا کافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر پکا کافر ہے۔ اور میں کل عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ وہ شخص جو کسی جھوٹے نبی سے اس کی نبوت کی دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ دلیل طلب کرنے کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ شاید دل میں کہیں یہ کیفیت آ گئی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو سکتا ہے یہ کوئی معجزہ دکھائے تو میرا دل اس پہ آمادہ ہو جائے۔ تو یہ معمولی سی کوئی پرسنٹیج بھی دل میں اس بات کی رکھنا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو، یہ کفر کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور اس پر پھر متواتر حدیث موجود ہے۔ یہ ختم یختم کا لفظ جو یہاں خاتم النبیین میں استعمال کیا گیا نا، اس کا مطلب ہے کسی شے پہ مہر لگا دینا، سیل کر دینا اس کو۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کیا تم ایسی عمارت کو دیکھتے ہو جو پوری مکمل ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، دیکھنے والا اس عمارت کی تعریف کرتا ہے، لیکن وہ جب دیکھتا ہے تو اس عمارت کے اندر ایک اینٹ ایسی ہے جس کی جگہ خالی ہے، باقی ساری عمارت کمپلیٹ ہو چکی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو وہ دیکھنے والا کہے گا اگر یہ ایک اینٹ بھی اپنی جگہ پر لگ جاتی تو یہ عمارت بالکل مکمل ہو جاتی، اس میں اور کسی شے کی گنجائش ہی باقی نہ رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ ہوں، اب کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں لوگ آئیں گے اور وہ دعویٰ کریں گے نبوت کا، جھوٹا دعویٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے مکار لوگ آئیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں 30 دجالون کذابون، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا، یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، بالفرض کوئی ہوتا، تو سب سے زیادہ اس منصب نبوت کا حقدار عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور اگر عمر نبی نہیں ہے تو پھر قیامت تک کوئی اس پائے کا شخص دنیا میں آ ہی نہیں سکتا جو نبوت کے اس سٹینڈرڈ کے اوپر پورا اترتا ہو۔ تو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا خاتم ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لہذا ختم نبوت ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو بھی نبی تصور نہیں کیا جا سکتا، ورنہ ہمارا پورا دین جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ آپ دیکھیں قرآن مجید محفوظ ہے تو کیوں ہے؟ پچھلی کتابیں نہیں ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، یہ یونیورسل ہے قیامت تک کے لیے، لہٰذا اللہ نے اس کو محفوظ فرما دیا۔ باقی کتابیں کسی خاص وقت کے لیے تھیں، کسی خاص قوم کے لیے تھیں، آئیں اپنے وقت پر مکمل کیا اور ختم ہوتی گئیں، ایکسپائر ہوتی گئیں، ان میں سے کوئی اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اصل حالت میں موجود ہونا اور محفوظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اب کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کیا کرو اللہ کا، خوب ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور اللہ کی پاکیزگی کو صبح و شام بیان کیا کرو۔ ھو الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی تم پر نزول رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ باقی سب بھی اللہ کی رحمتیں ہیں، رزق بھی اللہ کی رحمت ہے، اولاد بھی اللہ کی رحمت ہے، صحت بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہاں سب سے بڑی رحمت بیان کی گئی ہے اللہ کی، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس شخص پر اللہ کی رحمت سب سے زیادہ ہے جسے اللہ کفر کے باطل کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں میں لے آئے۔
وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ مومنوں پر ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ، ان کے لیے جس دن وہ ملیں گے ایک دعا ہوگی، اور وہ دعا ہوگی سلام کی. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ نے ان کے لیے اجر والا، عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. شاہدن، گواہی کس بات کی ہے؟ اللہ کا دین مکمل ہو چکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین اس امت تک پوری طرح پہنچا دیا. ومبشرا، اور ہم نے آپ کو بشارت دینے والا بنا کے بھیجا ہے. ان لوگوں کو جو اطاعت و فرما برداری اختیار کرنے والے ہوں ان کے لیے جنت کی اور اجر کی بشارتیں ہیں. نذیرا، اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. وہ لوگ جو نافرمانی کرنے والے ہوں، وہ جو اطاعت اختیار نہ کرنے والے ہوں، ان کے لیے پھر خبردار کرنا ہے، ڈرانا ہے ان کو اللہ کے عذاب سے اور جہنم سے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی طرف بلانے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن کر دینے والا چراغ ہم نے آپ کو بنایا ہے. یعنی ایسے چراغ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور دیکھیے کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیے گا. وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کے ستانے کو چھوڑ دیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کریں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کا کارساز ہونا آپ کے لیے کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو. ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو. یعنی یہ رخصتی سے قبل طلاق کا حکم ہے. یعنی اس میں کیا معاملہ ہوگا؟ فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، تو تمہارے لیے نہیں ہے کہ تم وہ عدت جسے تم ان پہ شمار کرو. فمتعوہن، تو انہیں کچھ سامان دے دو. وسرحوہن سراحا جمیلا، انہیں رخصت کرو اور بڑی خوبصورت رخصتی کے ساتھ انہیں بھیج دو. یعنی علیحدگی کے معاملے میں ایک دوسرے پر بے جا الزامات اور ایک دوسرے کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، بے شک ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ ازواج حلال کر دی ہیں جنہیں آپ ان کے مہر ادا کر چکے. یہ کچھ معاشرتی احکامات ہیں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خصائص نبوت ہیں. یہ مخصوص ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ سب اہل ایمان کو ان میں سے تمام باتوں کی اجازت نہیں ہے. وما ملکت یمینک، اور آپ کی کنیزیں، مما افاء اللہ علیک، جو آپ کو اللہ نے مال غنیمت میں عطا فرمائی ہیں وہ بھی آپ پہ حلال ہیں. وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں. وبنات عماتک، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں. وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں. وبنات خالاتک، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں. اللاتی ہاجرن معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی، اور کوئی مومن خاتون جو اپنے آپ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دے، خود سرنڈر کر دے. ان اراد النبی ان یستنکحها، اگر چاہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کر لیں، وہ بھی حلال ہے آپ کے لیے. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خالص ہے مومنوں کے علاوہ. یعنی ایمان والوں کے لیے جو اجازت ہے وہ 4 شادیوں تک کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات نہیں ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اجازت ہے اس. اسی طرح کنیزوں کا معاملہ ہے. میں نے ابھی عرض کیا ہے پچھلی آیت میں کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کنیز تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان 11 میں شمار نہیں ہیں جن سے نکاح ہوا ہے. تو ان سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم
یقیناً ہم جانتے ہیں جو ہم نے مقرر کیا ہے آپ پر آپ کی بیویوں اور کنیزوں کے بارے میں، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ پر کوئی تنگی باقی نہ رہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بہت بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اچھا، اس میں بھی بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصی اجازت کیوں دی گئی کہ وہ 4 سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ دکھانا مقصود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین سے شادیاں کی ہیں سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ یا تو طلاق یافتہ عورتیں تھیں یا بیوہ عورتیں تھیں، لہٰذا ان خواتین کو سہارا دینا معاشرے میں، اس کی ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ لیکن ایک الزامی جواب بھی ہے، جس کو یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص کیفیت دی گئی ہے اور ان کو ایک اجازت ہے اور وہ ہمیں نہیں ہے، تو کبھی ذرا دوسری طرف بھی دیکھا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چھٹی نماز فرض ہے جو ہم پہ نہیں ہے، وہ جو تہجد کا معاملہ ہے، اس طرف کیوں نہیں آتے آپ؟ وہاں کیوں نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بیویوں کے معاملے میں تو اتباع کرنے کی بڑی فکر پڑی رہتی ہے اور اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے، بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چھٹی نماز فرض کی گئی تھی کہ آپ نے تہجد پڑھنی ہے، میں اور آپ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن اگر نہ پڑھیں تو گناہ نہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خصائص نبوت میں شامل ہیں، جو مخصوص ہیں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طرح یعنی یہ بھی معاملہ دیکھیں کہ میراث کا جو مسئلہ ہے، یہ وراثت تقسیم ہو جاتی ہے سب کی، کوئی شخص عام مسلمانوں میں ہے تو وہ جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی میراث تقسیم ہوگی، اس کی اولاد کو، اس کے باقی رشتہ داروں کو اس میں سے حصہ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں تقسیم ہو سکتی تھی، یہ خصائص نبوت میں سے۔ لہذا فرمایا ترجی من تشاء منہن، آپ اپنی ازواج میں سے جسے چاہیں دور کر لیں، وتوی الیک من تشاء، اور جسے چاہیں اپنے قریب کر لیں، ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور اگر آپ جس کو آپ نے دور کیا تھا اگر آپ اسے دوبارہ اپنے پاس کر لیں، اسے طلب کر لیں تو آپ پر کوئی مضائقہ نہیں۔ ذالک ادنیٰ ان تقر اعینہن، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان خواتین کی آنکھیں جن کو آپ اپنے قریب رکھتے ہیں، جن کو آپ اپنے حرم میں داخل کرتے ہیں، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ غمگین نہ ہو، وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور وہ راضی رہیں اس پر سب کی سب جو کچھ آپ ان کو عطا کریں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے اور بڑے تحمل والے ہیں۔ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدِ، آپ کے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں ہیں، یعنی وہ جو نکاح ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11، اس کے بعد اب مزید نکاح کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور یہ بھی آپ کے لیے اب حلال نہیں ہے کہ آپ ان بیویوں کو بدل کر کوئی دوسری عورتیں ان کی جگہ پہ لے آئیں، ریپلیس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اس کی اجازت ہے، اگر وہ کسی بیوی سے خوش نہیں ہے یا کوئی معاملات ہیں جو صحیح طریقے سے نہیں چل رہے اور پھر بہرحال آخر میں معاملہ جدائی کا آ گیا ہے، تو وہ اپنی کسی بیوی کو طلاق دے کر اور اس کی جگہ پر کسی اور سے نکاح کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ اب یہ جو اللہ نے آپ کے لیے خواتین پسند فرمائی تھی نا، اس کائنات کی سب سے بہترین خواتین، ان کی لسٹ مکمل ہو چکی ہے، لہذا اب آپ نہ اس میں کوئی ایڈیشن کر سکتے ہیں، نہ سبٹریکشن کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کو شامل کر سکتے ہیں، نہ ان میں سے کسی کو ریپلیس کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ آپ کو ان کا حسن بھلا ہی کیوں نہ لگے، آپ کو کوئی اور خاتون پسند ہی کیوں نہ آ جائے، بس یہ جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی تھی یہ مکمل ہو گئی ہے۔ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ، سوائے آپ کی کنیزوں کے، کنیزوں کا معاملہ ابھی تک اوپن ہے، اگر کوئی آپ کو کنیز میسر آتی ہے مال غنیمت میں سے تو اس کے ساتھ آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ اب یہ پردے کے احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، غیر ناظرین اناہ، اس کے بغیر کہ تم اس کے تیار ہونے کا انتظار کرو، یعنی پہلے بھی نہ جا کے بیٹھا کرو۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، اور جب تمہیں بلایا جائے اس وقت داخل ہوا کرو۔ فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ۔
وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں دلچسپی لینے والے نہ بنا کرو۔ اچھا آپ ذرا ذہن میں رکھیں بات کہ بالکل یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ بات شروع کی جا رہی ہے۔ صحابہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، نہ اس پہ شک ہو سکتا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہر وقت یہ شوق رہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا ہمیں موقع مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت ہوتی رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کا موقع ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سوال رکھنے کا موقع ملے تو آپ جواب عنایت فرما دیں۔ تو یہ کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ صحبت رسول سے فائدہ اٹھا سکیں، یہ ان کا شوق ہوا کرتا تھا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں بلا لیا کرتے تھے بعض اوقات، تو یہ وقت سے پہلے بھی چلے جایا کرتے تھے اور بعض اوقات وقت کے بعد بھی کئی دیر تک بیٹھے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی میں بڑا تحمل تھا، بڑی حیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیا کی وجہ سے کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ بس بہت وقت ہو گیا اب اٹھو اور جاؤ، اس حیا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہے اہل ایمان کو کہ جب آپ کو گھر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے لیے بلایا جائے تو وقت سے پہلے بھی نہ جا کے بیٹھو، اس انتظار میں کبھی کھانا تیار ہو رہا ہے، انتظار کرو جب تمہیں خود کہا جائے کہ آ جاؤ تو پھر اس وقت داخل ہوا کرو، اور جب کھانا کھا چکو تو فوراً اجازت طلب کرو اور وہاں سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں، گھر میں امہات المومنین ہیں، ان سے پردہ ہے، سارے معاملات ہیں، اگر تم بہت لمبی سیٹنگز کرو گے اور بیٹھے رہو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ ذرا مشکل معاملہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس حوالے سے کہا گیا کہ زیادہ دیر بیٹھنے کی کوشش مت کرو۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، فیستحیی منکم، تو وہ تم سے حیا کرتے ہیں، تمہیں خود اٹھ کے جانے کا نہیں کہتے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تو حق کے معاملے میں بالکل حیا نہیں فرماتے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ صحابہ سے۔ نبیوں کے بعد اس کائنات کی سب سے اونچی ہستیاں، سب سے زیادہ با حیا، سب سے زیادہ پکے ایمان والے صحابہ، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ اور کن کے بارے میں ہو رہا ہے؟ امہات المومنین، جن خواتین کو ان لوگوں کی مائیں قرار دیا گیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ہیں، یعنی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ دل میں شک بھی نہ آنے پائے کہ صحابہ کرام امہات المومنین کے حوالے سے یا امہات المومنین صحابہ کرام کے حوالے سے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی منفی جذبہ دل میں بھی آ سکتا تھا، دونوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر صحابہ جیسی پاکیزہ اور مطہر ہستیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ازواج مطہرات جیسی باحیا ہستیوں سے بھی اگر کوئی کام ہو تو پردے کے پیچھے سے گفتگو کرو، فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو۔ اگر یہ اتنی پاکیزہ ہستیوں کو بھی یہ ہدایت کی جا رہی ہے تو کسی عام مسلمان کی جس کا وہ تزکیہ کا لیول بھی نہیں ہے، جسے وہ صحبت رسول بھی میسر نہیں ہے، جس کو اللہ نے محفوظ بھی نہیں کیا گناہوں سے، صحابہ تو محفوظ کیے گئے تھے، جو محفوظ بھی نہیں ہے، جس کا تزکیہ بھی اس درجے کا نہیں ہے، اس کے لیے یہ کیسے اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ بغیر پردے کے مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکشن کریں۔
فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، وقلوبہن، اور امہات المومنین کے دلوں کے لیے بھی، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم تکلیف دو اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور ان کی ازواج سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. یہ امہات المومنین ہے، یہ مائیں قرار دی گئی ہیں، لہذا نکاح نہیں ہوگا. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. ان تبدوا شیئا، اگر تم کسی شے کو ظاہر کرو، او تخفوه، یا تم اسے چھپا لو، فان اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. لا جناح علیہن فی آبائہن، اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ کون محرم مرد ہیں جن کے سامنے پردہ نہیں ہوگا، جن کے سامنے پردے کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی گناہ نہیں ہے ازواج مطہرات پر اپنے باپ دادا کے سامنے آنے، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں میں، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھتیجوں میں، ولا ابناء اخواتہن، نہ اپنے بھانجوں میں، ولا نسائہن، اور نہ اپنی جانی پہچانی عورتوں میں، ولا ما ملکت ایمانہم، اور نہ ہی اپنی کنیزوں میں. یعنی آپ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو محرم مردوں کی لسٹ بتا دی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے دین کا کام لیا ہے کہ گھر کے دین کو سمجھنے والی اس امت کی سب سے بڑی فقیہہ خاتون ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان سے دین پہنچا ہے ان کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور عروہ سے پھر یہ دین جو ہے وہ آگے جو حضرت عائشہ سے وہ باتیں سیکھا کرتے تھے اور وہ آگے وہ امت تک پہنچا دیا کرتے تھے. واتقین اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں. فرشتے ان رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر رحمت بھیجو، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی علیک من امتک صلاۃً، جو میری امت میں سے مجھ پر درود بھیجے گا، ایک مرتبہ درود بھیج دے گا، کتب اللہ لہ عشر حسنات، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دے گا. ومحا عنہ عشر سیئات، اور اللہ تعالیٰ اس کی 10 برائیوں کو، گناہوں کو معاف فرما دے گا. ورفع لہ عشر درجات، اور اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرما دے گا. ورد علیہ مثلہا، اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی ویسی رحمت بھیجے گا جیسے اس شخص نے درود شریف کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی تھی. تو درود کا اہتمام کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسے اپنے معمول کا حصہ بنانا، اس کی تلقین کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس امت کو، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارے درود شریف پڑھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق نہیں آ رہا، ہمارے درود شریف نہ پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اور رحمتوں کی دعا کرنا یہ اصل میں خود ہمارے اپنے اجر کے لیے ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت کرے گا. وہ جو گستاخان رسول ہیں ان کے لیے کوئی نرمی کا گوشہ نہیں ہے، نہ اللہ کے پاس، نہ اللہ کے فرشتوں کے پاس، اور نہ ہی اہل ایمان کے دلوں میں ہونا چاہیے. جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہے اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اچھا، اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت دینا یہ لعنت کا موجب ہے،
اللہ اور اللہ کے رسول کی اور ایمان والوں کی لعنت ہے، اور دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ لیکن اگلی بات ذرا سمجھیں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو۔ اور یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے یہ بات ہے۔ کوئی بھی شخص مومن ہو اور اس کو تکلیف پہنچائی جائے، اس کی شان میں گستاخی کی جائے بلا وجہ، تو فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو یہ یقیناً اس نے بہت بڑا بوجھ اٹھایا اور بڑے واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ یہ سب ایمان والوں کے لیے عام ہے، لیکن اس وقت جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، کون ایمان والے ہیں جو سامنے موجود ہیں؟ کون ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ڈائریکٹلی؟ مومنین اور مومنات کون ہیں اس دور کے؟ صحابہ اور صحابیات ہیں۔ تو پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں گستاخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ جائز نہیں ہے، یہ سزا کا موجب ہے، یہ لعنت کا موجب ہے، دنیا اور آخرت کی رسوائیاں ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں فرما دیا صرف رسول اللہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے ان کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے، اور اہل ایمان کی لعنت بھی ہونی چاہیے۔ ترمذی شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، تم ان قریب دیکھو گے کچھ لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم کہا کرو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پہ۔ کو چاہیے کہ تم انہیں اپنے بھائی قرار دینے لگ پڑو، کو چاہیے کہ تم ان سے قربتیں ڈیولپ کرنے لگ پڑو۔ اللہ کے رسول کا حکم تو بڑا واضح ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہیں ایسے لوگ میسر آئیں جو صحابہ کے بارے میں بری زبان استعمال کرتے ہیں تو بہرحال تمہیں اللہ کی لعنت کم از کم ان پر بھیجنی چاہیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، اب یہ چہرے کے پردے کا حکم آ رہا ہے، اور یہ پردے کے وجوب پر سب سے بڑی دلیل ہے آیت نمبر 59 سورہ احزاب کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اپنی ازواج مطہرات سے بھی، وہ بناتک، اور اپنی صاحبزادیوں سے بھی، اپنی بیٹیوں سے بھی، ونساء المؤمنین، اور ایمان والی عورتوں سے بھی۔ اور نساء المؤمنین میں اب قیامت تک وہ عورتیں شامل ہیں جو ایمان لانے والی ہیں، جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے والی ہیں، ان سب کو حکم ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اوپر سے اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ یہ جو جلابیب کا لفظ ہے یہ خاص توجہ کا متقاضی ہے، جلباب کی جمع ہے، اور جلباب عرب میں ایسی چادر کو کہا جاتا تھا جس کو اگر آپ سر سے نیچے کی طرف لٹکائیں تو وہ آپ کے پورے جسم کو کور کر لے، اور ظاہر ہے اس میں چہرہ شامل ہے، لہذا یہ کہا گیا کہ اب عورتوں کو کہیے کہ وہ باقاعدہ پردہ کریے۔ یہ تو سورہ نور میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اپنی زیب و زینت کو وہ غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں کھول سکتی، لیکن یہاں حکم آ گیا کہ وہ اب اپنے چہرے بھی ڈھانپیں گی اور اپنے جسم بھی کور کریں گی، اور پھر جو ہے نا وہ گھر سے باہر اگر ضرورت کے تحت نکلنا ہو تو نکلیں گی۔ یہ حکم جب آیا ہے تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ رات کا وقت تھا، صبح فجر کی نماز ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور اللہ نے پردے کا حکم دے دیا ہے کہ اب مسلمان عورتیں پردہ کریں گی۔ بعض خواتین نماز کے لیے مسجد میں ہی نہیں تھی، تو انہوں نے جب سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پردے کا حکم دے دیا، تو ان میں سے بعض خواتین وہ تھیں جنہوں نے مسجد نبوی سے واپس گھر جانے سے انکار کر دیا۔ بچوں کو بھیجا گیا کہ وہ گھروں سے کوئی بڑی چادریں لے کر آئیں، اب وہ مسجد نبوی سے بھی وہ خواتین باہر نکل کر اپنے گھروں تک نہیں جائیں گی جب تک اپنے آپ کو ان بڑی چادروں سے ڈھانپ نہیں لیتی، جب تک پردہ نہیں کر لیتی۔ اور ظاہر ہے عورت کا جو لفظ ہے وہی بتاتا ہے، وہی پردے کے حکم میں دلیل ہے۔ عورت کہتے ہیں چھپی ہوئی شے، اور یہ عورت رہے گی جب تک یہ چھپی ہوئی رہے گی۔
اور جب یہ اوپن ہو جائے گی تو اس کے اندر سے عورت والے خصائل نکل جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے بنایا ہی پردے میں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے پھل پیدا فرمائے ہیں، آپ کیلا لے لیں، آپ سیب لے لیں، آپ ان کو کچھ دیر کے لیے یعنی پڑا رہنے دیں، کچھ نہیں ہوا ان کو، لیکن جس وقت آپ نے ان کا غلاف اتار دیا، آپ چند منٹ انہیں پڑا چھوڑ دیں تو ان کے اندر سیاہی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. یہ اپنی اصل فطرت پہ برقرار نہیں رہ سکیں گے. یہی معاملہ عورت کا ہے. اللہ نے عورت کو پردے میں پیدا فرمایا، چھپے ہوئے انداز میں. اس کا نام عورت رکھا ہے. یہ چھپی ہوئی شے ہے، اس کو چھپ کر رہنا چاہیے. اور اتنا اہتمام فرمایا اس کا کہ حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم مرد کو کفن دو تو 3 کپڑوں میں کفن دیا کرو، اور جب عورت کو کفن دو تو 5 کپڑوں میں کفن دیا کرو. یعنی اللہ یہ چاہتے ہیں جب یہ میری بندی میرے پاس حاضر ہو تو اس وقت بھی یہ باقاعدہ پردے کی حالت میں ہو. اور آپ دیکھیے کہ اللہ نے صحابیات کو کس درجے کا حیا عطا فرمایا ہے رضی اللہ عنہن اجمعین. کس درجے کا حیا. سب سے بڑی مثال اگر آپ لینا چاہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال. کیسی حیا اور کیسی شرم اور کیسا پردہ اللہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا. حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب قیامت کے دن سب لوگ پل صراط پر سے گزریں گے تو جب فاطمہ کے چلنے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کائنات والوں کی نگاہوں کو جھکا دیں گے. اس قیامت کے دن بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرم اور ان کی حیا جو ہے وہ برقرار رہے گی. بیمار ہو گئی، زندگی کا آخری وقت تھا، دنیا سے رخصت ہونے کا معاملہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آخری دنوں میں جس خاتون نے ان کی خدمت کی ہے، جو ان کو کھانا بنا کے دیا کرتی تھی، جو ان کے لیے دوا کا اہتمام کرتی تھی، جو ان کے گھر کی صفائی کا اہتمام کرتی تھی، وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین تھے اس وقت، ان کی اہلیہ حضرت اسما تھی رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ قریب بیٹھی ہے، دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہے. کہا فاطمہ کیا موت کا تو خوف لاحق ہو رہا ہے؟ فرمایا نہیں، خوف اس بات کا ہے کہ میں تو آج تک نہ محرم مردوں کے سامنے نہیں آئی. اب جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی اور پھر مجھے کفن میں لپیٹا جائے گا اور پھر مجھے چارپائی پر رکھا جائے گا اور چند مرد میری چارپائی اٹھائیں گے تو پھر بھی بہرحال ان کی نظریں میرے جسم کے خد و خال پہ پڑیں گی، کفن میں بھی. یعنی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی یہ خیال ہے کہ مجھ پر غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑ جائے. تو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں ایک مشورہ دوں. ہم جب حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے تو وہاں ہم نے یہ ترتیب دیکھی تھی کہ چارپائی کو وہ بڑی چادر کے ساتھ ایسے کور کر لیا کرتے ہیں وہ لوگ کہ اندر پڑی ہوئی میت کو بھی نظر نہیں پڑتی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے کو پسند فرمایا اور پھر کہا کہ میری وصیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیے گا کہ مجھے بھی اسی طرح میرے جنازے کو لے کر جائیں. اور پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر کہا کہ میری وصیت ہے کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں لے کے جایا جائے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے مجھ پر. اگر دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی حیا کا معاملہ یہ ہے تو دنیا کی زندگی میں کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں، ہم غزوے میں موجود ہیں، اس سے پہلے ہم خواتین ساتھ جایا کرتی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھیں، انہیں پانی بھی پلاتی تھیں اور یعنی مسلمانوں کے لیے جو بھی معاملات ہم کر سکتے تھے ساتھ مدد کرتے تھے. کہتی ہیں کہ جب پردے کا حکم آ گیا اور سورہ احزاب کی آیت نازل ہو گئی، اس کے بعد جنگ ہوئی، ہم ساتھ گئیں، ہم اپنے خیموں سے باہر نکلی حالانکہ ہم نے پردہ کر رکھا تھا. تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے درمیان میں سے سیدھے ہماری جانب آئے، اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں تمہیں کس نے اپنے خیموں سے باہر آنے پر مجبور کیا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں تمہارے خیموں تک محدود کیا ہے اور تم پر پردے کو فرض کیا ہے، لہٰذا واپس لوٹ آؤ اور آئندہ کے بعد باہر مت نکلو۔ یہ ان خواتین کی بات ہو رہی ہے جو حیا اور شرم کی اور طہارت و پاکیزگی کی بلند ترین جگہوں پہ فائز ہے۔ کون ہے جو پاکیزگی میں ان کا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے جو حیا میں ان کا تقابل کر سکے؟ اگر ان کے لیے یہ معاملہ اتنا سخت ہے تو ہمارے لیے کس درجے کا ہونا چاہیے؟ اور ایک آخری مثال دے کر بس میں انشاءاللہ آگے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں، ام المومنین بھی گھر میں موجود ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استفسار کرتے ہیں کون ہے؟ جواب آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی۔ کون عبداللہ؟ نابینا صحابی جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولنے سے قبل ام المومنین سے کہتے ہیں پردہ کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دیکھ نہیں سکتا، پردہ کرنے کی ضرورت ہے؟ فرمایا وہ نہیں دیکھ سکتا، تم تو دیکھ سکتی ہو نا، وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، پردہ کرو۔ رسول اللہ کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خود موجود ہیں، ایک نابینا صحابی آ رہا ہے اور ام المومنین سامنے موجود ہے، اگر وہاں بھی پردے کی ضرورت ہے اور پردے کا حکم واجب ہے تو پھر ہمارے معاشرے میں تو ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ پردے کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو شرم و حیا کے اس پیکر میں رکھنا، اور یہ بہرحال مرد حضرات کا کام ہے کہ وہ اپنی محرم خواتین کو اور خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو اس بات کا عادی کریں بچپن سے کہ پردے کا اہتمام کیا کریں، اپنے آپ کو حیا کی چادر میں لپیٹ کے رکھیں۔ لَإِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اگر منافق باز نہ آئے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَ، اور مدینہ میں جھوٹی خبریں اڑانے والے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ آپ کے ساتھ مدینہ میں نہیں رہ سکیں گے مگر بہت کم، ملعونین، اس حالت میں کہ وہ لعنت کیے گئے ہوں گے، اینما ثقفوا، وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑ لیے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیے جائیں گے، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کا دستور تھا ان کے بارے میں جو پہلے گزر چکے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے دستور کو ہرگز بدلتا نہیں پائیں گے۔ یسألک الناس عن الساعہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، فرمائیے کہ قیامت کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کیا جانیں شاید قیامت قریب ہی ہو، ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے، اعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ وہاں کوئی دوست نہیں پائیں گے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا پائیں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، روز قیامت مجرموں کے چہرے آگ میں الٹے پلٹے جائیں گے، جیسے کہ روٹی پکاتے وقت اس کو الٹا پلٹا جاتا ہے تاکہ اس روٹی کا کوئی کنارہ ایسا نہ ہو، کوئی سائڈ ایسی نہ ہو جس کو آگ نہ پکڑے، جو جھلس نہ سکے۔ ان مجرموں کے چہرے قیامت کے دن الٹے پلٹے جائیں گے آگ میں، یقولون، کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ،
ہائے ہماری خرابی، کاش ہم نے اللہ کا کہنا مانا ہوتا، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اور ہم نے رسول اللہ کا کہنا مانا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، بے شک اے ہمارے رب، بے شک ہم نے کہنا مانا اپنے سرداروں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے لیڈروں کا، اپنے قائدین کا، ہم تو ان کی اطاعت کرتے رہے ہیں. ہمیں پرواہ نہیں تھی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، یہ ہمیں پرواہ نہیں تھی. ہم اپنے لیڈروں کی شخصیت پرستی میں مبتلا تھے. ہماری زندگی کا صرف ایک مقصد بن گیا تھا، اپنے ان قائدین کا دفاع کرنا. فَضَلُّونَا سَبِيلًا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، آج یہاں ان کے نعرے لگاتے پھر رہے ہیں، آج ان سے ہاتھ ملانا سعادت سمجھتے ہیں، آج جو ہے وہ ان کے جلسے جلوسوں میں جانا اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے ہیں. کبھی ہم نے بڑا کام کیا. قیامت کے دن انہی لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت کر، اور بہت بڑی لعنت کر. انہوں نے ہمیں دنیا میں کس کام میں الجھائے رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے پاک ثابت کر دیا اس سے جو انہوں نے کہا تھا. وکان عند اللہ وجیہا، اور وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو اور بالکل سیدھی بات کیا کرو. حق بات کو کہنے میں کوئی ڈر اور شرم تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لیا، فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً اس نے کامیابی حاصل کی اور بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کر دیا. والارض، اور زمین پر بھی. والجبال، اور پہاڑوں پہ بھی. فابین ان یحملنها، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اس امانت کو اٹھائیں. پہاڑ اس امانت کو، اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. آسمان و زمین نہیں اس بوجھ کو اٹھا پا رہے. وہ کیا بوجھ ہے اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، لیکن زیادہ جو راجح محسوس ہوتی ہے وہ رائے یہ ہے کہ شاید یہ روح کی بات ہو رہی ہے. وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پھونکی ہے، روح ربانی. اس بوجھ کو لینے سے آسمانوں نے، زمین نے، پہاڑوں نے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. انه كان ظلوما جهولا، بے شک وہ بڑا ظالم اور نادان ہے. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو بھی اور منافق عورتوں کو بھی. والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ نظر کرم فرما دے مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. یہ سورۃ الاحزاب کی تکمیل ہے، اور اب سورہ سبا کا آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام شکر اللہ کے لیے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب اللہ کا ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی شکر
اللہ کے لیے ہی ہوگا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ کمال حکمت والا اور خوب باخبر ہے. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، جو کچھ اس سے نکلتا ہے. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ ہمیشہ رحم فرمانے والا اور بہت بخشنے والا ہے. وقال الذين كفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لا تعطین الساعة، ہم پر قیامت نہیں آئے گی. قل بلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیوں نہیں. وربی، قسم ہے میرے رب کی، لتأتینکم، ضرور تم پر قیامت آئے گی. عالم الغیب، وہ اللہ ہر پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے. لا يعزب عنہ مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، کوئی ذرہ برابر چیز بھی آسمان و زمین میں ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، اور نہ کوئی چھوٹی شے ہے اور نہ کوئی بڑی شے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں آلریڈی موجود ہے. لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعمل الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے. اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات میں نیچا دکھانے کی کوشش کی، ان میں سے غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے رہے، ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے. اولئک لهم عذاب من رجز علیم، یہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ وہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. من ربک، آپ کے رب کی جانب سے. هو الحق، وہی حق ہے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ ہدایت دیتا ہے ہر تعریف کے لائق اور زبردست رب کے راستے کی طرف. وقال الذين كفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. هل ندلكم على رجل ينبئكم، کہ ہم تمہیں بتائیں وہ آدمی جو تمہیں خبر دیتا ہے. اذا مزقتم كل ممزق، جب تم ریزہ ریزہ ہو کر بکھیر دیے جاؤ گے. انکم لفی خلق جدید، بے شک تم ایک نئی تخلیق میں پھر زندہ کیے جاؤ گے. یعنی اس کو استہزاء کے طور پہ بیان کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر کیسی باتیں کر رہے ہیں، تم مر جاؤ گے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جاؤ گے، ذرہ ذرہ ہو جاؤ گے، ہواؤں میں بکھر جاؤ گے، کیڑے مکوڑے تمہارے جسم کھا جائیں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ تمہیں پیدا کیا جائے گا، اور ویسے ہی کیا جائے گا جیسے دنیا میں. افترا علی اللہ کذبا، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے. ام بھی جنتن، یا اسے کچھ جنون ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. فی العذاب والضلال البعید، وہ عذاب اور بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہے. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے آسمان و زمین میں سے. ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم ان پر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے پاس سے فضل عطا فرمایا. یا جبال اوبی معہ، یہ داؤد علیہ السلام کے لیے خاص تھا معاملہ. اللہ فرمانے ہم نے حکم دیا، اے پہاڑوں داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کیا کرو. جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز میں، لحن داؤدی معروف ہے، بہت خوبصورت لہجہ تھا، بہت خوبصورت آواز تھی. تو جب یہ اپنی اس خوبصورت آواز میں اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ جھوما کرتے تھے، وجد میں آ جایا کرتے تھے. والطیر، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا. تو پرندے بھی اس سرور و کیف کی کیفیت میں آتے تھے اور ان کی آواز میں، اپنی آواز میں لایا کرتے تھے. وَأَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. وَأَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو نرم کیا تھا، یعنی لوہے سے زرہ بنانے کا فن اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سکھایا تھا. ان عمل سابغات، اے داؤد علیہ السلام کشادہ زرہیں بنائیں. وقدر فی السرد، اور کڑیاں جوڑنے میں اپنا اندازہ ٹھیک رکھیں. وعملوا صالحا، اچھا عمل کریں. انی بما تعملون بصیر، بے شک جو آپ کر رہے ہیں میں اسے خوب دیکھنے والا ہوں. ولی سلیمان الريح، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا.
غدوها شہر، اس کا صبح کا چلنا 1 ماہ کا تھا، ورواحها شہر، اور اس کا شام کا چلنا بھی 1 ماہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی۔ جو لوگ 1 مہینے میں جتنی مسافت طے کرواتے تھے، سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ کر آدھے دن میں اتنی مسافت طے کر لیا کرتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاملہ رکھا تھا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے بھی کچھ ان کے لیے تھے جو مسخر کیے گئے تھے، وہ ان کے سامنے کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی بھی جنات میں سے ہمارے حکم سے پھر جاتا تھا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا کچھ حصہ چکھایا کرتے تھے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ، وہ آپ کے لیے جو چاہتے تھے، جو آپ چاہتے ہیں وہ بنا دیا کرتے تھے۔ جنات آپ کے لیے مزدوری کرتے تھے، ڈیوٹی پرفارم کرتے تھے، جیسے آپ کے لیے پختہ عمارات بناتے تھے، اور تماثیل اور تصویریں بھی، وجفان کالجواب، اور تالاب کی طرح بڑے لگن بھی، وقدور الراسیات، اور جمی ہوئی دیگیں چولہوں کے اوپر بڑی بڑی دیگیں پکایا کرتے تھے۔ اتنے بڑے لشکر تھے سلیمان علیہ السلام کے، تو ان کے کھانے پینے کا جو بندوبست ہوتا تھا اس کے لیے جنات کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ دیگیں پکائیں اور ان کے کھانے کا اہتمام کریں۔ اعملوا آل داود الشکر، اے داود علیہ السلام کے پیروکارو عمل کرو شکر ادا کرتے ہوئے۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے تو بہت کم ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو ان کی موت کی خبر نہیں دی مگر زمین کے ایک کیڑے نے۔ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر جاری تھی، سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جنات سے وہ کام کروا رہے تھے، اور اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کا حکم صادر فرما دیا، اور انہیں کہا گیا، یعنی سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ شاید میرے مرنے کے بعد جنات یہ کام چھوڑ دیں گے اور یہ پروجیکٹ انفنشڈ رہ جائے گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنے عصا کو زمین پہ رکھیں اور اس پر ایک ٹیک لگا لیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے، اور پھر ان کی روح جو ہے وہ ان کے جسم سے جدا کر لی گئی۔ وہ کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیفیت عطا فرمائی، وہ کھڑے رہے۔ اب جیسے جیسے وہ عمارت کمپلیٹ ہوتی گئی، ویسے ویسے سلیمان علیہ السلام کے عصا کو ایک دیمک کا کیڑا کھاتا گیا، اور جب جنات نے اپنی ڈیوٹی مکمل کر لی اور وہ عمارت مکمل ہو گئی، تب وہ عصا دیمک نے اتنا کھا لیا تھا کہ وہ نیچے گرا، اور سلیمان علیہ السلام جب گرے تو معلوم ہو گیا کہ یہ دنیا سے رخصت ہو چکے۔ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو ان کی موت کی خبر دی زمین کے کیڑے نے، تاکل من سأتا، جو ان کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ فلما خر، جب آپ گر گئے، تبینت الجن، تو جنات پر واضح ہوا، لو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ اس ذلت والے عذاب میں نہ رہتے، انہیں اتنی مزدوری نہ کرنی پڑتی۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا پہلے ہی کہ سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہ یہاں سے فرار ہو جاتے، اس مشقت والے کام میں لگنے سے بچ جاتے۔ اور اللہ نے اس مثال کے ذریعے سے لوگوں پر یہ بات ظاہر کی ہے کہ جنات کے بارے میں یہ تصور ٹھیک نہیں ہے کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ لقد كان للسبع في مسكنهم آیۃ، یقیناً قوم سبا کے لیے ان کی بستی میں ایک نشانی ہے۔ جنتان، 2 باغات کے سلسلے تھے، این یمین و شمال، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی پھیلے ہوئے۔ کلوا من رزق ربکم، ہم نے کہا کھاؤ اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے، واشکروا لہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، بلدۃ طیبۃ، وہ بڑا پاکیزہ شہر ہے تمہارا، ورب غفور، اور تمہارا رب بھی بہت بخشنے والا ہے۔ فاعرضوا، تو انہوں نے رخ پھیر لیا، فارسلنا علیہم سیل العرم، اور ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑا، وبدلناہم بجنتیہم جنتین، ہم نے انہیں ان کے 2 باغات کے بدلے میں 2 اور باغات عطا فرما دیے۔ ذواتی اکل خمط، بد مزہ پھلوں والے تھے، وَأَثْلٍ، اور جھاؤ کے درختوں والے تھے، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور تھوڑی سی بیریوں کی جھاڑیوں والے تھے۔
یعنی وہ جو باغات اللہ نے عطا فرما رکھے تھے، وہ جو دنیا کی آسانی انہیں دے رکھی تھی، وہ جو ثمرات و برکات سے اللہ نے نواز رکھا تھا، جب یہ اپنے معاملات سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ریپلیس کیا ہے اپنی نعمتوں کو. پھر وہ بدمزہ پھل اور وہ کانٹوں والی جھاڑیاں اللہ نے ان کو عطا فرما دی. ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے بدلہ دیا انہیں اس بات کا کہ انہوں نے ناشکری کی. وہل نجازی الا الکفور، اور ہم بدلہ نہیں دیتا ایسا مگر اسے جسے جو بہت ناشکرا ہو. وجعلنا بینہم، اور ہم نے ان قوم سبا کے علاقے کے درمیان بسا دی تھی. وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ان بستیوں کے درمیان بھی جن میں ہم نے برکت رکھی تھی. قرن ظاہرتن، کھلے رستے پر بستیاں رکھنی تھیں. وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے مناسب اندازے پر ان کے درمیان میں مسافتیں رکھی تھی، فاصلے رکھے تھے. شہروں کے درمیان کا فاصلہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک شہر پھیلتا چلا جا رہا ہو اور اسی کو آپ بڑھاتے چلے جا رہے ہو. نئے شہروں کو آباد کرنا چاہیے اور دو شہروں کے درمیان میں کچھ مناسب فاصلہ بہرحال برقرار رہنا چاہیے. سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، ایسا کرو راتوں میں بھی اور دنوں میں بھی بے خوف ہو کے ان راستوں پہ چلا کرو، ہم نے ان کو امن عطا فرما دیا وہاں. وقالوا ربنا، کہنے لگے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، ہمارے ذرا سفر جو ہے نا، ہماری جو مسافتیں ہیں شہروں کے مابین، ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیں، اس شہروں کے مابین فاصلہ بڑھا دیں. کیوں بھائی؟ تو آسانی والی بات ہے کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر آسانی سے پہنچ جاتے ہیں، لیکن معاملہ یہ تھا کہ اصل میں دو شہروں میں فاصلہ زیادہ ہوگا اور کچھ ویرانے کی کیفیت آئے گی اور پھر وہ لوٹ مار کا اور ڈاکہ زنی کا سلسلہ جانا وہ عام کیا جا سکے گا. تجارتی قافلے لوٹنا یہ ان کے لیے صرف ایک فائنینشیل ایکٹیویٹی نہیں تھی بلکہ ایک لطف کی بات تھی کہ ہم بہت بہت بہادری والا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ شہروں کے مابین فاصلوں کو بڑھا دیجئے. وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے انہیں بکھیر دیا بالکل تتر بتر کر کے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا اور بڑا شکر گزار ہو. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور بلا شبہ قوم سبا پر ابلیس نے اپنا گمان درست کر دکھایا. فَاتَّبَعُوهُ، انہوں نے ابلیس کی پیروی کی. إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے ایمان والوں کے ایک گروہ کے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سلطان، ابلیس کو ان پر کوئی غلبہ حاصل نہیں تھا. الا لنعلم من يؤمن بالآخرہ، مگر ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کون آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. ممن هو منها في شك، ان میں سے کون ہے جو اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے. وربك على كل شيء حفیظ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے پکارو انہیں جنہیں تم نے اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ رکھا ہے. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، وہ زمین و آسمان میں ایک ذرے جتنی اتھارٹی نہیں رکھتے، ایک ذرے کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس. وما لهم فيهما من شرك، اور ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے زمین و آسمان کی ملکیت میں. وما له منهم من ظہیر، اور ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے. ولا تنفع الشفاعة عنده، اور سفارش اس کے ہاں کوئی فائدہ نہیں دیتی. الا لمن اذن له، مگر جس کے لیے وہ خود اجازت مرحمت فرما دے. حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور کی جاتی ہے. قالوا ماذا، کچھ پوچھتے ہیں کیا فرمایا ہے. قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے ذرا بتاؤ تو. قالوا الحق، تو دوسرے جواب دیتے ہیں حق فرمایا ہمارے رب نے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہی سب سے بلند اور بہت بڑا ہے. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کون تمہیں آسمانوں اور زمین میں رزق عطا کرتا ہے. قُلِ اللَّهُ، پھر فرمائیے اللہ ہی ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، بے شک ہم یا تم ضرور ہدایت پر ہیں. او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی میں. ہم دونوں حق نہیں ہو سکتے. یہ جو ہم بین المذاہب ہم آہنگی کے نام پر لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی حق ہے اور ہم بھی حق ہیں،
فلاں بھی حق ہے اور ہم بھی حق ہیں. تو یہ کیٹیگوریکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا ہے کہ یہ دونوں حق پہ نہیں ہو سکتے. ان میں سے لازماً ایک گروہ حق پہ ہے اور دوسرا باطل پہ ہے. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، فرمائیے تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو ہم نے اگر کوئی جرم کیا ہو. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، فرمائیے ہم سب کو ہمارا رب جمع کر دے گا. ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے گا. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہی خوب فیصلہ فرمانے والا ہے. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، فرمائیے مجھے دکھاؤ وہ جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا کر ملا دیا ہے. کلا، ہرگز نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہی ہے جو بہت زبردست اور کمال حکمت والا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جنات کے لیے بھی اللہ کے نبی ہیں جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سارے انسانوں کے لیے. کافۃ للناس سے مراد ہے کہ اب اس میں نہ رنگ و نسل کی کوئی تخصیص ہو سکتی ہے، نہ کوئی علاقے کی تخصیص ہو سکتی ہے. فلاں علاقے کے رسم و رواج ایسے ہیں، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا جا سکتا، وہاں آپ کی سیرت پہ نہیں چلا جا سکتا، اتباع اور اطاعت نہیں ہو سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ ولا وخرا. کسی علاقے کی تخصیص نہیں ہے، کسی رنگ و نسل کی تخصیص نہیں ہے، کسی زبان کی کوئی تخصیص نہیں، اور کسی دور کی بھی کوئی تخصیص نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب 1450 سال گزر گئے، دور بدل گیا، زمانہ بدل گیا، زمانے کے انداز بدلے گئے. وہ کیفیت نہیں ہے. اب یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اگر کوئی مینارہ ہدایت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہی ہے بس. اور یہ بذات خود اللہ کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل زندگی دی گئی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تمہارے لیے ایک دن کا طے شدہ وعدہ ہے. لا تستاخرون عنہ ساعتا، تم اس سے ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں رہ سکو گے. ولا تستقدمون، نہ ہی آگے بڑھ سکو گے. وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بهذا القرآن، ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس پر جو اس سے پہلے ہے. ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، کاش آپ دیکھیں اس سین کو، اس کیفیت کا ملاحظہ کریں آپ جب یہ ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے ہوں گے، جب اللہ کے سامنے ان کی پیشی ہوگی. یرجع بعضهم الى بعض القول، ایک دوسرے کی بات کو رد کر رہا ہوگا. یقول الذین استضعفوا، وہ جو کمزور تھے نا، ضعیف تھے، وہ کہیں گے للذین استکبروا، ان سے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے، جو بڑے لیڈرز تھے، جو بڑے قائدین تھے، جو مالدار لوگ تھے، جن کا حکم چلتا تھا، ان سے یہ چھوٹے لوگ کہیں گے لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے، لکننا مؤمنین، تو ہم لازمی ایمان والوں میں شمار کیے جاتے. تمہاری وجہ سے ہم بھٹکے ہیں، تم نے ہمیں اللہ اور اللہ کے دین سے دور کیا ہے. قال الذین استکبروا، وہ جو بڑے بنتے تھے
وہ لیڈرز کہیں گے للذین استضعفوا، ان سے جو کمزور تھے، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، کہ ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا کہ اس کے بعد تمہارے پاس آ چکی تھی، بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ وقال الذین استضعفوا، اور کہیں گے وہ جو کمزور تھے، للذین استکبروا، ان سے جو بڑے بنتے تھے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ تمہارا رات اور دن کا فریب تھا، اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا کفر کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْضَادًا، اور ہم اس کے لیے شریک ٹھہرائیں، وَأَصَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ان کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی عمل کا، اسی کام کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، یہ جو شاید تم لے کر آئے ہو نا، جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، یہ بہت خطرناک بات ہے، اور ذرا ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں کو دنیا میں اللہ نے آسانیاں عطا فرما رکھی ہیں، کہیں وہ اس مغالطے میں مبتلا تو نہیں؟ وہ امراء کہا کرتے تھے ہم مال اور اولاد میں بہت آگے ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہم ہرگز عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں ہیں، یعنی آج دنیا میں مجھے آسائشوں سے نوازا جانا اس بات کی علامت ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، اللہ کو مجھ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، میں صحیح راستے پہ ہوں، تبھی اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اور ہم پہ قیامت کے دن کوئی عذاب نہیں آئے گا، جب اللہ نے ہمیں یہاں سب کچھ عطا کر دیا تو قیامت والے دن بھی سب کچھ عطا کر دیا جائے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ وہ کسی کو کشادگی رزق کی بنیاد پہ آزماتا ہے اور کسی کے رزق کو تنگ کر کے اس کو آزماتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں اللہ کی قربت نہیں عطا کر سکتی، یہ ثبوت نہیں ہے کہ تم اللہ کے بہت قریب ہو اگر تم مال و اولاد میں کثرت رکھنے والے ہو، بلکہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے فرمایا مال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورہ کہف میں بھی ہم یہ آیت پڑھا ہے، یہ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یہ تو آزمائش ہے جس میں اللہ نے مبتلا کر رکھا ہے۔ کیا تم مال کی محبت میں، مال کی کشش میں تم اللہ کو تو نہیں بھول جاتے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اللہ سے مال لے کر اللہ ہی کے راستے میں واپس کرنا تمہارے لیے بوجھل ہو جاتا ہو؟ اور کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اپنی اولاد کو آسائشوں والی زندگی مہیا کرنے کے لیے تم اللہ کی نافرمانی پہ اتر آؤ؟ تو فرمائیے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی قربت نہیں دے سکتے، الا من آمن وعمل صالحا، اللہ کی قربت چاہیے تو اس کے لیے دو کام کرنے ہوں گے، ایمان لانا ہوگا اور اعمال صالحہ کرنا ہوں گے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، یہی وہ لوگ ہیں ان کے اعمال کے سبب ان کے لیے دگنا بدلہ ہے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، وہ جنت کے بالا خانوں میں بے خوف ہوں گے، ان کی توجہات مال و اولاد کی بجائے ایمان و عمل پر ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تمہاری صورتیں بھی نہیں دیکھتا اور تمہارے مال بھی نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ قربت الہی کے حصول کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ وَالَّذِينَ يَسْعُونَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوشش کرتے ہیں نیچا دکھانے کی، غلطیاں تلاش کرنے کی، أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب میں حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے بے شک میرا رب رزق کو کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور تنگ کرتا ہے اس کے لیے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی کچھ خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہو
تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے. اور وہ بدلہ کیا ہے؟ دنیا میں کم سے کم اللہ تمہیں اس کے بدلے میں 10 گنا عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں اللہ تمہیں اس کے بدلے میں کم سے کم 700 گنا عطا فرماتا ہے. اور مغفرت اور اللہ کی رضا اور جہنم سے آزادی اور جنت میں داخل کیا جانا، وہ تو اس کے سوا ہے. لہذا تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی جزا عطا فرمائیں گے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. سوچنا بھی مت کہ اس کے راستے میں خرچ کر کے تمہارے اوپر کوئی غربت اور تنگی کی کیفیت کبھی آئے گی. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس روز اللہ ان سب کے سب کو جمع فرمائیں گے. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ، فرشتے عرض کریں گے اللہ آپ پاک ہیں. وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، آپ ہمارے دوست ہیں ان کی بجائے. بل كانوا يعبدون الجن، بلکہ وہ جنات کی عبادت کرتے تھے. اکثرهم بهم مؤمنون، اور ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھنے والے تھے. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا، تو تم میں سے ایک دوسرے کا نفع کا اختیار نہیں رکھتا. ولا ضرا، نہ ہی نقصان کا. ونقول للذین ظلموا، اور ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ، وہ کہتے نہیں یہ ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، وہ تمہارے باپ دادے جن کی عبادت کرتے تھے نا، ان کی عبادت سے تمہیں دور کرنا چاہتا ہے. وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًا، اور وہ کہتے ہیں یہ تو سوائے گھڑے ہوئے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا حق کے بارے میں جب ان کے پاس آ گیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اسے کھلا جادو ہے. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا، حالانکہ ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی جنہیں وہ پڑھتے ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا بھی ان کی جانب نہیں بھیجا. وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو ہم نے انہیں عطا کیا تھا. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو میرا عذاب کیسا تھا. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں. أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ، تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے دو دو کر کے، ایک ایک کر کے. کیا ہی اچھی اور خوبصورت بات ہو کہ تمہیں مسلمانوں کی کوئی جماعت میسر آ جائے اس کام کے لیے. تم اجماع کے ساتھ ہو، تم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہو، اور کس لیے کھڑے ہو جاؤ؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے قیام کرو. بہرحال ہمارا تو حال وہی ہے کہ یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. یہ تو کھڑے ہونے کا وقت تھا. اللہ کا دین مغلوب ہے، رسول اللہ کی شریعت کہیں نافذ نہیں ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کھڑے ہو جاؤ اس دین کو قائم کرنے کی خاطر. اور اگر تمہیں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ملتا تو پھر اکیلے کھڑے ہو جاؤ، لیکن اس کام سے ہٹنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. دنیا کے سب لوگ اگر اللہ کے دین کا کام چھوڑ دیں، وہ اس محنت کو چھوڑ دیں، تو پھر بھی تمہارے لیے یہ کوئی عذر نہیں ہو سکتا. ثم تتفکروا، پھر تم غور کرو. ما بصاحبکم من جنۃ، تمہارے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اثر میں، کسی جنون میں مبتلا نہیں ہے. ان هو الا نذیر لکم، وہ صرف تمہیں خبردار کرنے والے ہیں. بین یدی عذاب شدید، شدید عذاب سے پہلے. کل ما سألتکم من اجر، فرمائیے جو بھی میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے، فہو لکم، تو وہ تمہارے ہی لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے دنیا کا کوئی اجر نہیں چاہتے. اور تمہاری حیثیت اور اوقات کیا ہے کہ تم اللہ کے نبی کو پے کر سکو؟ تم اس
دین کی عظیم الشان دعوت کا حق ادا کر کیسے سکتے ہو؟ تم اس قرآن کا حق کیسے ادا کر سکتے ہو؟ اس کی ایک آیت دنیا میں موجود ساری دولت سے زیادہ قیمتی شے ہے. تم کیسے اس کو پے آف کرو گے؟ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، میری محنتوں سے واقف ہے، میری مشقتوں کو جانتا ہے، لہذا میں اجر بھی اسی سے وصول کروں گا. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، فرمائیے بے شک میرا رب حق کے ساتھ ضرب لگا رہا ہے باطل پر. علام الغیوب، وہ تمام غیبوں کو جاننے والا ہے. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ، فرمائیے حق آ چکا. وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ، تو باطل پہل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اب دوبارہ کوئی کام کر سکتا ہے. قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي، فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بالفرض میں گمراہ ہوا جیسے تم کہہ رہے ہو اس کے مطابق، تو اس گمراہی کا وبال تو میرے اوپر ہوگا، تمہیں تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں نے ہدایت پائی، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس کی وجہ سے جو میرا رب میری جانب وحی کرتا ہے. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سب کچھ سننے والا بہت قریب ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، کاش تم دیکھو جب وہ گھبرا جائیں گے. فَلَا فَوْتَ، پھر بچ نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور پھر وہ قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور وہ کہیں گے ہم اس پر ایمان لے آئے. وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور ان کے لیے اس ایمان کا حاصل کر لینا کیسے ممکن ہوگا بہت دور کی جگہ سے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ وہ اس سے پہلے اس کا کفر کرتے رہے ہیں. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور وہ بڑی دور کی جگہ سے اعتزاز کرتے رہے اللہ کے دین میں، تیر تکے چلاتے رہے ہیں، تحقیق کے بغیر سوال اٹھاتے رہے ہیں. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی. وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان چیزوں کے درمیان جن کی وہ خواہش کریں گے. كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا. إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ، بے شک وہ ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جو بے چین رکھنے والا تھا. یہ سورہ سبا کا اختتام ہے. یہیں پر ہم انشاءاللہ وقفہ کریں گے. وقفے کے فوراً بعد سورہ فاتر ہے، اور سورہ فاتر کے بعد انشاءاللہ ہم آج ہی دوسرے سیشن کے آخر پر سورہ یاسین کا آغاز کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو قلب القرآن قرار دیا ہے، قرآن مجید کا دل ہے. تو انشاءاللہ آج ہی کے سیشن میں سورہ یاسین کا بھی کچھ حصہ انشاءاللہ زیر مطالعہ آئے گا. اللہ تعالیٰ اس کی